اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم سورہ بقرہ کی 20 آیتیں مکمل کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آج شروع کر رہے ہیں 21 آیت سے، اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کریں گے، اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہم سیدھے راہ پر چل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عمل کرنے کے لیے ہی دی گئی ہے۔ اور پہلی ہی آیت میں، سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس متقی کے لیے ہدایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 3 انسان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ایک تو یا وہ مومن ہوگا، یا کافر ہوگا، یا پھر منافق ہوگا، یعنی کہ اللہ پر یقین کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا ہو، یا بالکل انکار کرنے والا ہو۔ اور دوسرا ہے شک میں مبتلا ہو، یا پھر کسی گھمنڈ کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہو لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی کہ اللہ نے حکم ہی دیا ہے سمجھو۔ تو اس آیت میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیا کرنے کو کہا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو یا یہ منادا کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو بلانے کے لیے ہم جب ہماری زبان میں کہتے ہیں اے بھائی، تو عربی زبان میں یا بولا جاتا ہے کسی کو بلانے کے لیے، یا اس کو آگاہ کرنے کے لیے یا بولا جاتا ہے۔ ایو اس کے ساتھ آتا ہے۔ الناس یعنی لوگ، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، تو پورا اس کو ساتھ میں پڑھیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، یہاں اگر اس کو ساتھ یا الف پر پیش نہیں ہے، لیکن جب اس کو الگ سے پڑھیں گے تو اس کے اوپر پیش پڑھتے ہم، تو اعبدوا ہے۔ اور ناسو کے ساتھ، سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو الف پر پیش نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، اور این ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ تو اعبدوا یعنی تم سب عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو عبادت کرنا یعنی کہ صرف نماز روزہ پڑھنا نہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو احکام دیا ہے، ان تمام پر عمل کرنا ہے، تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ تو اعبدوا، تم سب عبادت کرو۔ کس کی عبادت؟ ربکم، رب پروردگار، ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھ لیا، ربکم تمہارے پروردگار۔ تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم سب عبادت کرو تمہارے رب کی۔ پھر رب کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ ہم اللہ، ہم سب کہتے کہ اللہ، لیکن اللہ کی پہچان کیا ہے، کیسے پہچانتے، کس کو کہتے ہیں رب؟ تو الذی یعنی ہم نے پہلے دیکھ لیا جو، اس میں موصول کہا جاتا ہے۔ تو جو خلق، اس نے پیدا کیا، تم کو، خلقکم اس نے تم کو پیدا کیا، الذی کی وجہ سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو رب کون ہے؟ تو جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی یاد رہے ہم کس کی عبادت کریں گے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم مدد کسے چاہیں گے؟ ہم نے دیکھ لیا سورہ فاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنا بھی عبادت ہے، یعنی کہ دعا بھی عبادت ہے۔ تو ہم صرف اس کے سامنے ہی ہاتھ اٹھائیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ الذی خلقکم، واو حرف عطف، الذین من قبلکم، الذی پھر سے، من سے، قبل پہلے، کم تم سے پہلے، یعنی جو لوگ تم سے پہلے تھے، یعنی ایک تو تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان سب کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ پھر ہے لعلکم تتقون، لعل یعنی تاکہ، لعل یعنی تاکہ، کم یعنی تم، پھر ہے تتقون ہم نے دیکھا پہلے متقین آیا تھا، متقین یعنی پرہیزگار۔ تو تتقون تم پرہیزگار بنتے ہو، تو یہاں آیا کہ لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بنو، اللہ سے ڈرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تب پوری آیت کا مفہوماً ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی تم عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو تھے ان سب کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الذی اس میں موصول، جعل اس نے بنایا، لکم لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، زمین، فراشن بچھونا، واو حرف عطف، السماء آسمان کو، جعل کے ساتھ السماء بھی آئے گا. واو حرف عطف اور کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہاں الارض اور السماء یعنی دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو جعل لکم تمہارے لیے بنایا، الارض فراشن زمین کو بچھونا بنایا، اور السماء یعنی کہ آسمان کو کیا بنایا، بناءً چھت بنایا. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یعنی کہ اللہ تعالیٰ کون؟ تو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، پھر آسمان کو چھت بنایا. چھت بنایا یعنی کہ ہم یہاں جو آسمان ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورا ہمیں آسمان دکھتا نہیں ہے، ہماری نظر پوری طرح اس وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ آسمان کیسے بنایا گیا ہے، آسمان کی چھت کیسے دکھتی ہے. جب سائنس آگے بڑھے گا تو وہ تحقیق کرے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ آسمان کو چھت بنایا ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن حق ہے. تو آسمان کو چھت بنایا. پھر کیا کیا؟ واو حرف عطف، انزل من السماء ماء، انزل اس نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ تو ماء، ماء یعنی پانی، اور کہاں سے؟ من السماء، تو اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فا حرف عطف، اخرج، اخرج یعنی نکالنا، بھی اس سے یعنی کس سے؟ ماء پانی سے، تو اس نے اس سے نکالا. من الثمراتی، من ثمراتی، ثمراتی یعنی پھل یعنی کئی پھل اس نے نکالے. من الثمراتی یعنی کئی پھل، یہاں من کا معنی لیں گے کئی، تو کئی پھل نکالے. رزقاً لکم، رزق کے طور پر، لکم تمہارے لیے. تو فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس نے اس سے یعنی کہ پانی سے کئی پھل نکالے، یعنی کئی پھل اگا لے تمہارے رزق کے لیے. فلا، فا حرف عطف، تو لا نہیں، تجعلو، تجعلو یعنی جعل بنانا، تو تجعلو تجعلونا تم سب بناتے ہو، تجعلو تم سب مت بناؤ، لا تجعلو تم سب مت بناؤ، للہ اللہ کا، اندادن، اندادن یعنی ہم پلہ، اس کے برابر، یعنی تم سب اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ. پھر واو حرف عطف، انتم یعنی تم، تعلمون، تعلمون تم سب جانتے ہو. واو یا حال کے مطلب یہاں کہ حالانکہ تم سب جانتے ہو، یہ سب ہم جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ حالانکہ تم یہ سب جانتے ہو کہ یہ سب اللہ کرنے والا ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس کا شرک یعنی کہ اس کے اندر کسی کو بھاگیدار نہ بنائے، اور اس کے ہم پلہ، اندادن یعنی ہم پلہ اس کے برابر کسی کو نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیلنج دی ہے، اور اگر وہ چیلنج نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک دھمکی بھی دی ہے. تو اب وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے شروع کر لیتے ہیں، آیت پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو واو حرف عطف، ان یعنی اگر، کنتم تم تھے، فی میں ریب، ریب ہم نے دیکھا شک، ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب یعنی کوئی بھی شک نہیں. تو یہاں ریبن یعنی شک، فی ریبن کوئی شک میں. تو ان کنتم فی ریبن، تو ان کی وجہ سے کنتم کا ترجمہ ہو جائے گا ہو. تو اگر تم کوئی شک میں ہو، تو مما، مم یعنی سے، ما اس میں موصول، جو، نزلنا علی عبدینا، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی یعنی پر، یعنی علی عبدینا یعنی ہمارے بندے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے اس میں کوئی اگر شک ہو، یعنی اس قرآن میں اگر کوئی شک ہو تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دی ہے. کیا چیلنج دی ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فا
यानी तो, ऊतू यानी तुम सब लाओ, क्या लाओ, बी सूरतिन, सूरत, कोई भी एक सूरत, तो तुम कोई भी एक सूरत लाओ, मिन मिथली, मिन से मिथली ही, इसकी मिसाल, इसकी जैसी, तो तुम कोई भी एक सूरत लाओ इसके जैसी। और क्या कहा, उदऊ यानी तुम सब बुलाओ, और तुम सब बुलाओ किसको, शुहदा यानी तुम्हारे गवाह, लेकिन यहां तर्जुमा होता है तुम्हारे मददगार, तुम्हारे जो साथी है वो सब कुम के साथ आया। मिन दूनिल्लाह, मिन से दूनी यानी शिवा अल्लाह, अल्लाह के शिवा तुम्हारे जो भी मददगार है उन सबको लाओ, और तुम सब मिलाकर एक सूरत ऐसी लाओ इसके जैसी, जो कुरान की सूरत है उसके जैसी तुम सब एक सूरत लाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तो अगर कोई कहता है कि ये कुरान झूठा है, ऐसा है, तो अगर तुम सच्चे हो, अगर कुंतुम तुम सब हो, सादिकुन यानी सच्चे, सच बोलने वाले, अगर तुम सच्चे हो, तो पूरा आयत का तर्जुमा हम देख लेते हैं उसका मफहूमन। और अगर इसमें कोई शक है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर नाजिल किया है, उसमें कोई शक हो, यानी कि कुरान में कोई शक है, तो तुम सब मिलकर, तुम्हारे जो मददगार है अल्लाह के अलावा जो भी है, उन सबको मिलकर तुम इसके जैसी एक मिसाल बनाओ, अगर तुम सच्चे हो तो बना लाओ। फिर अल्लाह ताला तो इंसान को जानता है, तो फिर क्या कहता है, इन लम तफअलू, इन लम तफअलू, तो अगर तुमने नहीं बनाया, वाव हरफे अतफ, लन तफअलू, वाव हरफे अतफ, लन तफअलू, तुम हरगिज नहीं बना सकोगे। तो अगर तुम नहीं बनाओ तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम बना भी नहीं सकते, वलन तफअलू, और तुम बनाओगे भी नहीं। तो अब क्या करो, तो कोशिशें कर चुके हैं जमाने में, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गुमराही का बास बनता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाजिल की है उसमें अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में पहले से उसको लिख रखा है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे जैसे ज़रूरत आती थी उसी तरह वो आयतें अल्लाह ताला इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया करता थे। अब उसमें क्या है कि एक बात जो पहले लिख दी है, फिर यहाँ उसके जैसा काम होता है, और उस आयत की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, उस अल्लाह ताला इससे कुरान की आयत से अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, और वो जो काम है उसको सही तरीके से अल्लाह ताला बना देते हैं। अब कुरान की आयत ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो भी काम आता था उस पर ये सेट होती थी, और आज के ज़माने में भी अगर हमें कोई मुश्किलात आती है, कोई हमारे सामने बात आती है, तो ये कुरान की आयत ही हमें रास्ता दिखाएगी, और आने वाले ज़माने में भी कुरान की आयत हमें रास्ता दिखाएगी। तो ऐसी जो सूरतें हैं वो कोई भी बना नहीं सकता, इसलिए कई लोगों ने कोशिशें की थी लेकिन नाकाम हो गए। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इस कुरान की चैलेंज भी दी है कि तुम में से कोई भी एक आयत नहीं बना सकता, और अगर हिम्मत है बना लाओ। अगर तुम नहीं बनाओगे, नहीं बना सकते और कोशिशें करते रहते हो तो छोड़ दो। और आगे क्या कहा, फा हरफे अतफ, इत्तकुन्नार, इत्तकुन्नार यानी बचो, इत्तकु हमने देख लिया, इत्तकु यानी तुम सब बचो, अन्नार आग, तो आग से बचो। अल्लती यानी जो मुअन्नस के लिए आता है, अल्लदी मुजक्कर के लिए आता है। वकूदु यानी ईंधन, तो वकूदु हा उसका ईंधन, ईंधन कौन है, अन्नासु लोग, वाव हरफे अतफ, और अल हिजारा पत्थर। तो आग कैसी है, जिसका ईंधन लोग है और पत्थर है। तो जो जहन्नम की आग है वो उसका ईंधन इंसान भी होंगे और पत्थर भी होंगे, तो उस आग से बचो, यानी कि तुम इसमें शक मत करो, और अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है उस पर अमल करो। उइद्दत यानी तैयार की गई है, लिल काफिरीन, लिल के लिए, काफिरीन काफिरों के लिए, यानी आग किसके लिए तैयार की हुई है, काफिरों के लिए, इसलिए तुम लोग इससे बचो। तो अब हमारे यहाँ 24 आयत मुकम्मल हो गई है, तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम 25वीं आयत से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।